جو انہوں نے فرمایا کہ غلام نبی آزاد صاحب، تو وہ بلاغہ کے اصول میں ایک صاحب مطلب لکھا ہے کہ بھائی وہ تشبیہ میں بھی علاقہ پایا جانا چاہیے. یہ دو الگ الگ شعبے کے لوگ ہیں. اور دوسری بات، وہ دیوانہ وار جو دیوانے لوگ ملا رہے تھے، تو اس میں ایک سانحہ پیش کیا آیا. تو مجھے وہ احمد سلمان پاکستان کا ایک بڑا شاعر ہے لٹریچر کا، اس کا ایک مصرع یاد آیا: جو ہم پہ گزرے ہیں رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. اس میں سے ایک لڑکا لگتا ہے تازہ تازہ پورا گوشت کھا کے آیا تھا، چربی والا ہاتھ ملا دیا. اب میں کس سے بیان کروں، یہ اندر کی بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دیوانوں کو سلامت رکھے. میک والے سے گزارش ہے کہ مستقل پروگرام کی کثرت کے سبب جو تھوڑا بہت گوشت ہمارے بدن میں تھا، وہ جو بیچ میں جمع ہوا تھا، خاص طور سے کوشش اور محنت کے بعد اس جلسے کی آب و ہوا نے کھینچ لی ہے. اور لوگ اتنی مرتبہ بول چکے کہ کیا بات ہے، پورا نقشہ اور صورت بدل گئی ہے، دبلا گئے، کہ مجھے واقعی کیا کہتے ہیں کہ مریض ہونے کا احساس بڑھ گیا. کیونکہ ایک جھوٹ کو بھی جب بار بار بولا جاتا ہے تو سچ لگنے لگتا ہے. آئیے حضرات، ابھی شیخ عبدالحمید سلفی حفظہ اللہ و تولا، حمید اللہ سلفی حفظہ اللہ و تولا ہمارے بیچ خطاب فرما رہے تھے. میں بہت یقین اور اعتماد کے ساتھ، چونکہ میں جلسوں کا روایتی قسم کا کوئی آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں، اور بہت دقت نظر سے میں نے جماعت اہل حدیث کی تاریخ بھی اور ہندوستان کی تاریخ بھی پڑھی ہے. اب یہ کہیے کہ اگر مہینوں صرف کرنے کے بعد جو معلومات آپ کو اپنی جماعت کے حوالے سے ملنی چاہیے، وہ شیخ نے چند منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر آپ کو پہنچا دیے. مجھے ابھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس طرح کی تقریریں خاص طور سے ملک ہندوستان کی مرکزی جگہوں سے ہونی چاہیے، تاکہ برادران وطن اور خاص طور سے وہ میڈیا والے جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، دن بھر سڑک چوراہے پہ بھونکنے والے کتوں کی طرح چیختے رہتے ہیں، ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے. یہ تمثیل بھی بڑی ہلکی ہے، مطلب اتنا گند مچا کر کے رکھا ہے نا کہ یہ الفاظ بھی بہت ہلکے ہیں. بہرحال شیخ جب تقریر فرما رہے تھے تو میرے ذہن کی دہلیز پر دو تین شعر رقص کر رہے تھے کہ کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے، کبھی کردار سے ہم اپنے غداری نہیں کرتے، پہن کے جب و دستار زناری نہیں کرتے، جو دل میں بات ہوتی ہے اسے بے خوف کہتے ہیں، عظیمت پوش اہل حق اداکاری نہیں کرتے. ہمیں محبوب تر ہے اپنی یہ اہل حدیثیت کہ ہم اسلاف کے منہج سے مکاری نہیں کرتے. حاضرین گرامی، اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دور دراز سے آئے ہوئے لوگ کہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہندوستان کے کئی مایہ ناز خطیب